وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وسلم: وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وسلم تسليما كثيرا كثيرا دائما أبدا أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. شکر پروردگار سو اللہ قیوم السماوات والارض نے ہر چیز کی تخلیق کا ایک مقصد اور اس کا منشا. کوئی بھی چیز کارخانے خداوندی میں بغیر مقصد کے نہیں. مقصد کے تحت ایک آدمی تجارت کرتا ہے، مقصد ہی کے تحت ایک انسان کسی انسان کی نوکری کرتا، مقصد ہی کے تحت ایک کسان زمین میں بیج بوتا، مقصد ہی کے تحت بادشاہ بادشاہت کرتا، مقصد ہی کے تحت ایک محنتی آدمی محنت کرتا، مقصد کے تحت ایک عالم اپنے علم کو پھیلاتا، مقصد کے تحت ایک حاجی حج بیت اللہ کو جاتا، مقصد کے تحت ایک نمازی مسجد کو آتا. تو ساری دنیا مقاصد کے تحت کام کرتی ہے، بے مقصد کوئی بھی کام نہیں ہوتا. تو اس خدا کی دنیا میں جب کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے تو پھر اللہ نے جو اپنے نمائندے رسولوں کی شکل میں بھیجے ہیں وہ بھی بامقصد ہیں، بے مقصد نہیں. ان کا مقصد کیا تھا؟ اگر یہ سوال کیا جائے تو اس کا جواب کتابوں میں موجود ہے کہ پیغمبروں کے دنیا میں آنے کا مقصد صراط مستقیم کی تلقین کرنا، ہدایت کے راستے پر چلانا، انسان کو اس کی بھلائی کے راستے بتانا. فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کی کیا اسباب ہو سکتے ہیں، ان اسباب کو واضح کرنا. تو ہر پیغمبر کے پیچھے ایک مقصد کار فرما رہا کہ اپنی امت کو وہ توحید کا سبق سکھائے. یعنی توحید ان کی زندگی کا مقصد تھا کہ خدا کی معرفت ان کو حاصل ہو. جب تک خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوگی
انسان پھر اپنا مقصد تخلیق پورا نہیں کر سکے گا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بالکل صاف اور واضح انداز میں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے گروہ جن و انس، یعنی اے انسانوں اور جنات کی جماعتوں، تم کو کسی اور نے پیدا نہیں کیا بلکہ تمہارا خالق، تمہارا مالک اور تمہارا رزاق، تمہارا مقصود، تمہارا منتہا، تمہارا مدعا صرف ایک ہے، اور اس ایک کا نام اللہ۔ اس اللہ نے ایک مقصد کے تحت تم کو پیدا کیا تاکہ تم اس مقصد کی تکمیل اور تحصیل کرو۔ اب وہ مقصد کیا ہے؟ کہا کہ جب وہ اللہ آقا ہے تو پھر تم بندے ہو، اور بندے ہونے کی حیثیت سے تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اس اللہ کی بندگی کرو۔ جو انسان جتنا اللہ کی بندگی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی نوازتا ہے۔ بندگی سرفراز ہونے کا ذریعہ ہے، بندگی کامیاب ہونے کا زینہ ہے، بندگی اللہ کی رضا حاصل کرنے کا قرینہ ہے، بندگی کامیاب انسان بننے کا طریقہ ہے۔ اس لیے بندگی سے کبھی بھی انسان کو بھاگنا نہیں چاہیے۔ بندگی بڑی مقبول چیز ہے۔ بندگی جتنی اللہ کو پسند ہے اتنی کوئی چیز پسند نہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا الا لیعبدون، کہ اے جن و انس کے گروہ تمہارا مقصد تخلیق تو صرف عبادت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ عبادت انسان کب کرے گا؟ جب کہ اس کو معلوم ہو کہ میرا معبود کون ہے، میرا خدا کون ہے۔ انسان کے پاس تو اتنا علم نہیں، انسان کے پاس اتنی عقل اور سمجھ نہیں ہے کہ وہ خود ڈائریکٹ سمجھ سکے کہ یہ میرا خدا ہے۔ خدا کی تعریف یہ ہے، خدا اس کو کہتے ہیں۔ یہ بات انسان کو معلوم نہیں تھی، تو یہ بات یعنی خدا کا عرفان، خدا کی ذات کی پہچان کے لیے اللہ نے پہلے ایک ہستی سے ملنے کے لیے کہا۔ وہ ہستی سب سے پہلے آدم علیہ السلام۔ خدا تک پہنچو آدم صفی اللہ کے ذریعے، وہ چلے گئے تب خدا تک پہنچو نوح نجی اللہ کے ذریعے، وہ بھی رخصت ہو گئے تو خدا تک پہنچو شیس علیہ السلام کے ذریعے، انہوں نے بھی الوداع کہا تو خدا تک پہنچو داؤد خلیفۃ اللہ کے ذریعے، وہ بھی رخصت ہوئے تو کہا خدا تک پہنچو یونس علیہ السلام کے ذریعے، وہ بھی رخصت ہوئے تو پھر کہا خدا تک پہنچو زکریا علیہ السلام کے ذریعے، وہ بھی رخصت ہوئے تو کہا خدا تک پہنچو ابراہیم خلیل اللہ کے ذریعے،
وہ بھی رخصت ہوئے تو کہا خدا تک پہنچو اسماعیل ذبیح اللہ کے لیے۔ وہ بھی رخصت ہوئے تو فرمایا خدا تک پہنچو موسیٰ علیہ السلام کے۔ وہ بھی رخصت ہوئے تو کہا خدا تک پہنچو عیسیٰ مسیح علیہ السلام۔ تو یہ ساری ہستیاں اس لیے دنیا میں پہنچی تاکہ انسان کو خدا تک پہنچائے، کیونکہ انسان خدا تک راست نہیں پہنچ سکتا، کوئی ذریعہ ضروری ہے، کوئی واسطہ ضروری ہے، کوئی طریقہ ضروری ہے۔ اسی کو شریعت کی زبان میں وسیلہ کہتے ہیں، اور کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بسا اوقات یہ بات مسئلہ بنا دیا جاتا ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، صاف قرآن مجید میں اللہ نے لکھا ہے اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو یقیناً پہنچو، بہت اچھی بات ہے۔ ہر انسان کو خدا تک پہنچنا چاہیے، جو خدا ہی اس کا مرکز ہے، خدا ہی سے زندگی ملی ہے، خدا ہی سے حیات عطا ہوئی ہے، خدا ہی سے رزق کے خزانے ملتے ہیں۔ لیکن کیا راز خدا تک پہنچا جا سکتا ہے؟ تو کہا کہ نہیں۔ کس کے ذریعے؟ کہا نبیوں کے۔ نبیوں کو گویا اللہ نے وسیلہ بنایا اپنے تک پہنچنے کا۔ اور کتنے وسیلے ہوئے؟ 1,24,000۔ ایک روایت پیغمبروں کے متعلق ملتی ہے کہ پیغمبر کتنے تھے؟ 1,24,000۔ ایک اور دوسری روایت بھی ملتی ہے، چونکہ بات بہت صدیوں کی ہو گئی، سینکڑوں سال کی ہو گئی، تو ایک روایت میں بتایا گیا کہ 1,80,000 پیغمبر آئے صرف ایک انسان کی ہدایت کے لیے۔ ایک انسان کے لیے 1,80,000 ہادی اور پیغمبر چنے ہوئے، علم میں پختہ، جمال میں کامل، حسن میں کامل، فضل میں کامل، ہر چیز میں کامل بن کے آتے ہیں، چونکہ انسان ناقص ہے، اس کی عقل، اس کی معلومات، اس کی سمجھ ناقص ہے۔ کتنا ہی پڑھایا جائے، کتنی بڑی بڑی ڈگریاں لے لے، مگر بے وقوفی کی باتیں ضرور کرتا ہے۔ اتنا دانا ہوتا ہے پھر اتنا ہی نادان بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی بنیاد پر انسان کو اس کے اعمال کا تابع بنایا، اور تابع بنانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ پیغمبر آ رہے ہیں، تم کو سکھائیں گے کہ زندگی کیسے گزارو، بولنا تمہارا کیسا ہو، چلنا تمہارا کیسا ہو، دیکھنا تمہارا کیسا ہو، تمہارا لین دین کیسا ہو۔ اسی کا نام عمل ہے، اور اسی کا نام سیرت ہے۔ سیرت کوئی اور چیز نہیں ہے، سیرت کوئی آسمان سے نہیں ہو سکتی، سیرت تو زمین پر بنتی ہے۔ آپ کی سیرت بھی زمین پر بنتی ہے، صورت بھی زمین پر بنتی ہے، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ زمین پر بناتا ہے۔ تو اللہ کی مرضی کے مطابق سیرت کو بھی بنانا ہے، صورت کو بھی بنانا ہے۔ صورت سے سیرت جدا نہیں ہے، اور صورت سے سیرت جدا نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الا لیعبدون، اب تمہارا کام صرف عبادت کرنا ہے۔ اگر انسان صرف عبادت کرنے میں 24 گھنٹے لگ جائے تو پھر کھانا کون فراہم کرے گا، پوشاک کون سلائے گا، مکان کون بنائے گا، کاروباری زندگی کیسے چلیں گے؟ تو ضرورت ہوئی کہ اس الا لیعبدون کے لفظ کو کھولا جائے۔ اسی کھولنے کو کہتے ہیں تفسیر، اسی کھولنے کو کہتے ہیں تفسیر۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مطلب
ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری معرفت حاصل کریں، ہم کو پہچانے، خدا کو پہچاننا ہے۔ ماں باپ کو تو ہم پہچانتے ہیں، بھائیوں کو بھی پہچانتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی پہچانتے ہیں، دوست احباب سے بھی ہماری اچھی ملاقاتیں ہیں، لیکن کیا جیسا ماں باپ کو ہم جانتے ہیں ویسے خدا کو بھی جانتے ہیں؟ اصل سوال تو یہ ہے۔ جیسے والدین سے محبت کرتے ہیں، کیا اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں؟ یہی تو اصل مطلوب ہے۔ جب پیغمبر سے جان سے بڑھ کر محبت کرنا ہے تو پھر اللہ سے کتنی محبت کرنا ہے؟ یہ بہت بڑی بات۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، تاکہ انسان ہم کو پہچانے کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں، ہماری قوتیں کیا ہیں، ہماری طاقتیں کیا ہیں، ہماری مالکیت کیا ہے، ہماری قیومیت کیا ہے، اور ہمارا معاملہ کیسا ہے۔ تو یہ جاننا انسان کا مقصد ٹھہرایا گیا۔ تو عزیزان محترم، اب اس مقصد کی تکمیل کیسے ہو؟ یہ مقصد پورا ہو۔ میں تو ڈیوٹی کو جا رہا ہوں، میں تو عبادت نہیں کر رہا ہوں، کہ پھر میرے پیدا ہونے کا مقصد پورا ہو گیا؟ جی میں تو کاروبار میں لگا ہوا ہوں، میں کہاں عبادت میں لگا ہوں؟ میں دن میں 5 مرتبہ آتا ہوں اور رات میں سو جاتا ہوں تھک کے، تو پورا میں نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو پیغمبر اپنی تعلیمات میں فرماتے ہیں، اپنے اقوال زرین میں فرماتے ہیں کہ جس انسان کی زندگی خدا کے حکم کے تابع ہو گئی، وہ کھا بھی رہا ہے خدا کے حکم کے تابع، تو وہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ وہ اگر تجارت بھی کر رہا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ نہیں دے رہا، ڈبا نہیں رہا ہے، پیسے لے کے نہیں بھاگ جا رہا ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں دے رہا ہے، تو خدا کے منشے کے مطابق تجارت کر رہا ہے، تو تجارت بھی کر رہا ہے اور عبادت بھی کر رہا ہے، شادی بیاہ بھی کر رہا ہے، اپنی طبیعت کے مطابق نہیں، خدا کی مشیت کے مطابق شادی بھی کیا، لوگوں کو تکلیف نہیں دے رہا ہے، راتوں میں لوگوں کو ستا نہیں رہا ہے، ان کی نیندیں حرام نہیں کر رہا ہے، ان کو تکلیف نہیں دے رہا ہے، تو اس کی شادی بھی گویا عبادت بن جاتی ہے، گویا عبادت خداوندی کا ایک حصہ ادا کر رہا ہے۔ تو عزیزوں اور دوستوں، عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، عبادت تجارت میں بھی ہوتی ہے، اگر وہ تجارت برابر کی جائے، ناپ تول صحیح ہو، اس کے اندر ڈپلیکیٹنگ نہ ہو، دھوکہ مال نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، تو پھر ایسی تجارت بھی اللہ تعالی عبادت بنا دیتا ہے۔ تو یہ جتنے کام ہیں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی اللہ صرف تم کو مکہ شریف میں دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب تم مدینہ شریف جاؤ تو صرف وہیں پہ اللہ دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب تم بیت المقدس جاؤ تو وہیں پر اللہ دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد میں جائیں تو اللہ دیکھ رہا ہے، نہیں۔ بندے کی نظر محدود ہے، اللہ کی نظر محدود نہیں ہے۔ اللہ تو کہیں سے بھی دیکھ سکتا ہے، کسی وقت بھی دیکھ سکتا ہے، اس کے لیے نہ کوئی آڑ ہے، نہ کوئی حجاب ہے، نہ کوئی پردہ ہے، نہ کوئی رکاوٹ ہے، نہ کوئی دیوار ہے، نہ کوئی چھت ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا میں ایسے ایسے آلات ایجاد کر لیے گئے کہ انسان ہندوستان میں بیٹھا ہوا ہے، عربستان میں کیا ہو رہا ہے اسی وقت دیکھ رہا ہے۔
جب انسان اتنی ترقی کر سکتا ہے تو رحمان کی کیا طاقت و قوت ہوگی۔ اسی لیے بتایا گیا کہ خبردار خدا سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا، یہ نہیں سمجھنا کہ خدا نہیں دیکھ رہا ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ خدا نظر نہیں کر رہا ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اللہ اسے جان رہا بھی اور دیکھ بھی رہا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ انسان کے سامنے اللہ کا تصور اور تصور سے آگے بڑھنے کی جو منزل ہے وہ یقین کی ہے۔ تصور آتا ہے اور چلا جاتا ہے، جسے خیال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن یقین کی جو منزل ہے وہ جاتی نہیں۔ ایمان یقین ہی کا نام ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے آپ اقرار کریں تو پروردگار میرا خدا ہے، اور اپنے اعمال سے یہ آپ ثابت فرمائیں کہ یقیناً میں نے ایک اندیکھے خدا پر ایمان لایا ہے۔ میں تو خدا کو نہیں دیکھ سکتا ہوں، لیکن خدا مجھے دیکھ سکتا ہے۔ میں تو خدا کا مشاہدہ نہیں کر سکتا، مگر خداوند تعالیٰ تو مجھے ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر آن دیکھتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک منزل پر حضور پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا ذریعہ بھی بتایا کہ ایمان میں ترقی کرتے ہوئے، ایمان میں درجے پاتے ہوئے، ایمان کے اندر پختگی لاتے ہوئے، صرف صاحب قال نہیں بلکہ صاحب حال بنتے ہوئے ایک آدمی جب عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے خداوند متعال کی بارگاہ میں تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ کر ٹھہر گیا ہے، اب اسے عبادت کرنا ہے۔ آپ کو قبلے کی سمت تو کر دیا گیا، آپ کے رخ کو بتایا گیا کہ اب آپ کی آنکھیں کہاں کام کریں۔ جب آپ خدا کے سامنے ٹھہر گئے تو خبردار نہ دائیں دیکھ سکتے ہیں، نہ بائیں دیکھ سکتے ہیں، نہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ نے قبلہ رخ اپنے جسم کو کر دیا ہے تو آپ کی نظر بھی قبلہ رخ ہو جائے، آپ کی نظر بھی قبلے سے نہ بھٹکے، نہ بہکے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے۔ نمبر ایک، آپ کی نظر کو پابند کر دیا۔ نمبر دو، اب نظر کو پابند کرنے کے بعد آپ کے ذہن کو، فکر کو خدا کی عبادت میں لگا جا رہا ہے۔ یہ نظر تو آپ کی پابند نہیں، لیکن دماغ تو بالکل آزاد رہتا ہے، اس کے لیے کوئی بیڑی نہیں، دماغ کے لیے کوئی زنجیر نہیں۔ کسی بھی وقت آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، گھر میں جا سکتے ہیں، پلیٹ فارم پر جا سکتے ہیں، ایئرپورٹ پر جا سکتے ہیں، رن وے پہ جا سکتے ہیں، اپنے ڈرائنگ روم میں جا سکتے ہیں، بیڈ روم میں جا سکتے ہیں۔ تو اب آپ کے خیال کو پابند کر دیا جا رہا ہے۔ خبردار نظر بھی نہ بھٹکے، دماغ بھی نہ بھٹکے۔ ایسی تعلیم سوائے اسلام کی کہیں اور نہیں ہے۔ ایسی عبادت کا طریقہ ساری کتابوں کا آپ مطالعہ کر لیجیے، کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ کے ذہن، آپ کے مائنڈ کو بھی خداوند تعالی کا غلام اور پابند بنایا جا رہا ہے۔ جناب اب آپ تصور کریں، آپ کا دماغ ادھر ادھر نہ جائے، بالکل ایک نقطے پر آ جائے، ایک مرکز پر آ جائے، ایک سنٹر پر آ جائے، تو اب آپ کو غلط خیالات آئیں گے، برے خیالات آئیں گے، جبکہ ایک پوائنٹ پر، ایک مرکز پر، ایک نقطے پر آپ آ گئے ہیں۔ گویا یہ نسخہ بتایا گیا کہ اگر کسی کو یہ بیماری ہے، اگر کسی کو یہ شکایت ہے، اگر کسی کو یہ وسوسہ ہے کہ بھائی نماز کے لیے ٹھہرتا ہوں تو دماغ کبھی ادھر بھاگ جاتا ہے، کبھی ادھر بھاگ جاتا ہے۔ میں تو خدا کے سامنے ٹھہرتا ہوں لیکن میرا دماغ ٹھہرتا نہیں ہے۔ دماغ کو کیسا پکڑا جائے؟ یہ دماغ کو قابو میں لانے والی چیز کیا ہے؟ تو وہ نسخہ آپ کو بتایا جا رہا ہے
کہ آپ کے دماغ کو، خیال کے تار کو اللہ کی دیدار سے جوڑنا ہے۔ اب یہ سمجھ لیے خدا کے سامنے ٹھہرے ہیں آپ، تو خدا کے سامنے جب ٹھہرے ہیں تو خدا کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اتنی نگاہ، اتنی نظر کو آپ کی پختہ بنایا جا رہا ہے کہ مومن کی نگاہ کمزور نہیں ہوتی۔ مومن کی نگاہ کیسی ہوتی ہے مومن کو خود پتہ ہی نہیں ہے۔ مومن کی نگاہ کتنی طاقتور ہوتی ہے یہ حدیث پاک بتایا گیا، اتقوا بفراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ عام انسان جو غیر مومن ہے وہ کس نظر سے دیکھتا ہے ہم کو پتہ نہیں، لیکن مومن کی نظر کی یہ کیفیت ہے، مومن کی نظر کی یہ کرامت ہے، مومن کی نظر کی یہ قوت ہے کہ وہ کالی پتلی سے نہیں دیکھتا، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کی طاقت سے دیکھتا ہے، اللہ کی قوت سے دیکھتا ہے۔ تو جمال خداوندی میں اسے دیکھنا ہے تو اللہ ہی کے ذریعے دیکھے، کوئی دوسرا دکھا نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت ہی ادب کے ساتھ معروضہ کیا تھا، پروردگار باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، گفتگو کا شرف تو آپ عطا فرماتے ہیں، وادی سینا میں قدم رکھنے کی عزت آپ نے عطا فرمائی، یہاں تک کہ گفتگو کے لیے طور پہ آپ نے یاد فرمایا۔ یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے۔ مولا ذرا بات میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ موسیٰ کیا بات ہے؟ کہا زبان کو اور کانوں کو تو یہ سعادت مل گئی کہ آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، آپ کی قدرتی آواز سنائی دے رہی ہے، اب یہ خواہش دلی ہے کہ جس ہستی کی آواز آ رہی ہے اس کا دیدار میں کر لوں۔ پروردگار پردے ہٹا دے، حجاب ہٹا دے، رخ سے پردہ ہٹا دے اور اپنا جمال دکھا دے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون استدعا کر رہے ہیں؟ پیغمبر وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ جب پیغمبر نے معروضہ دست بستہ عرض کیا تو ارشاد خداوندی ہوا کہ موسیٰ گفتگو سے بات آگے بڑھانا چاہتے ہو اور دیکھنا چاہتے ہو، دیکھو حقیقت یہ ہے کہ لن ترانی، آپ ہم کو دیکھ نہیں سکتے، گفتگو تو کر سکتے ہیں، گفتگو سن سکتے ہیں، لیکن ہم کو دیکھ نہیں سکتے۔ دیدار کی طاقت لن ترانی، آپ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ تو ہم عام طور پہ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کے اندر وہ لوگ جنہوں نے قرآن میں غور کیا ہے، اس آیت پہ فکر کیا ہے، اس کا سطحی معنی نہیں دیکھا بلکہ اس کے ڈیپ میں گئے ہیں، اس کی گہرائی میں گئے ہیں۔ پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ دیکھ نہیں سکتے، یہ نہیں فرمایا کہ میں دکھا نہیں سکتا، میں دکھا نہیں سکتا، یہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ دیکھ نہیں سکتے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یہ ہوا معاملہ۔ پروردگار عالم خود اپنے کرم سے دکھانا چاہے تو دکھاتا ہے۔ اچھا، کیا ہم رات حضور پاک علیہ السلام کا دیدار خواب میں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، لیکن جب حضور پاک علیہ السلام چاہیں تو اپنے امتی کو دیدار کرا سکتے، یہ ان کی کرم نوازی ہے۔ امتی تو اس قابل نہیں ہوتا، لیکن کبھی کوئی ادا پسند آ جاتی ہے، جیسے کوئی آدمی مسلسل سنتوں پہ عمل کرتا ہے، عمل کرتے 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 سنت پہ اتنا پابند، اتنا مستقیم اور اتنا جم جاتا ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے، اپنے دیدار سے مشرف فرمائے۔ نمبر 2 وسیلہ دیدار کا
ایک مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی پڑھتا ہے، تسبیح بھی کرتا ہے، اس نے یہ بار بار سنا، اس نے بار بار پڑھا، یہ بات بار بار اس کے ذہن میں بٹھائی گئی کہ بھئی درود سرکار سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھے گا دنیا میں بھی قریب ہوگا، آخرت میں بھی قریب۔ تو قربت نبوی کا ایک ذریعہ ہے درود پڑھنا۔ تو جب آدمی مسلسل درود پڑھتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اپنا دیدار فرماتے ہیں، اپنا دیدار عطا کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرنے کا شوق مومن کے دل میں، ایک محمدی کے دل میں پیدا کرنے کے لیے اس کو تم عبادت کر رہے ہو، اپنے اندر اتنا یقین، اتنا نور، اتنا اجالا اور اتنی روشنی پیدا کر لو، اتنے طاقتور بن جاؤ کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ تو حکم ہوا نظر کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے اور خیال کو بھی سنبھال کے۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو نظر کو بھی سیدھا کرتا ہے، دماغ کو بھی سیدھا کرتا ہے۔ اگر کسی کا دماغ سیدھا نہیں ہو رہا ہے تو نماز ذریعہ ہے، نماز اس کا علاج ہے، اللہ کا ذکر اس کا علاج ہے۔ جہاں کسی کا علاج نہ ہو اس کا علاج خدا کے ذکر میں ہے، لا علاج کا بھی یہاں علاج ہو جاتا ہے۔ جہاں اب تصور کرو، اور تصور کو اتنا مضبوط کرو، اتنا قوی کرو، کتنا قوی کرو کہ میں جس پروردگار کی عبادت کر رہا ہوں، مالک کی، اس کو میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ اعبد اللہ کأنک تراہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعبد اللہ، ارے بھائی نماز پڑھو تو ذرا اچھی پختی نماز پڑھو، صرف 3 تسبیح اور 5 تسبیح اور 2 رکوع اور 1 سجدہ ایسی نماز نہ ہو، بلکہ نماز واقعی نماز۔ تو کہ نماز کیسی ہو کہ نماز کے اندر دیدار خداوندی تم کو حاصل ہو جائے۔ اعبد اللہ کأنک تراہ، بس سمجھ لو کہ میں اپنے خدا کو دیکھ رہا ہوں، میرا معبود میرے سامنے ہے۔ جیسے کعبۃ اللہ، آپ مکہ شریف تشریف لے جا رہے ہیں تو سامنے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس بات کا پکا یقین ہے کہ میں جہاں سجدہ کر رہا ہوں میرے سامنے کعبۃ اللہ ہے۔ جسے آپ کو یقین ہے کعبۃ اللہ میں کعبۃ اللہ ہے تو ہر جگہ یہ یقین ہو کہ اب کعبہ ہٹ جائے میرے سامنے اللہ ہے۔ یہ تصور یا آپ کی عبادت دوسرے سارے عبادتوں سے آپ کو ممتاز بنا جا رہا ہے کہ امت محمدی کا جو نمازی ہوتا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، خالی 4 رکعت پڑھ کے جانا والا نہیں ہوتا۔ اور یہ جو عمل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نظر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اعبد اللہ کأنک تراہ، پہلی منزل، پختہ منزل، بڑی کامل ایمان کی منزل ہے۔ یعنی آپ نماز میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو سلوک کی ساری منزلیں آپ کو طے کرا دی جا رہی ہیں کہ بندے تجھے معلوم ہے کہ تو کس کی عبادت کر رہا ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے تو پھر دائیں بائیں دیکھے گا، اگر یہ معلوم ہو جائے تو پھر بچے کا خیال آئے گا، اگر یہ معلوم ہو جائے تو پھر فون کا خیال آئے گا نہیں۔ جہاں خیال خدا ہو تو پھر دنیا میں کوئی خیال نہیں۔ اتنا خیال پختہ ہو جائے۔ اعبد اللہ، عبادت کر۔ عبادت تو سبھی کرتے ہیں بھائی، عبادت میں کچھ رنگ بھی تو آنا چاہیے، عبادت میں کچھ عروج تو اور ترقی کی منزلیں تو ہونی چاہیے۔ صرف سر جھکا کے جانے سے کیا فائدہ۔ اعبد اللہ کأنک تراہ، اتنی پختگی، اتنی مضبوطی اور اتنی آنکھوں میں طاقت و قوت پیدا نہیں ہوئی ہے تو کہا کہ اب کم از کم اتنا تو سمجھ لے میں خدا کو نہیں دیکھ رہا ہوں، خدا مجھ کو دیکھ رہا ہے، اتنا تو کم از کم
ہونا چاہیے کہ میں غلام ہو کر بندہ ہو کر نہیں دیکھ سک رہا ہوں، تو میرا آقا مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرا آقا مجھ پر نظر فرما رہا ہے، وہ مجھ پر اپنی خاص نگاہ کرم کیا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، یہ عبادت کا طریقہ سکھایا ہے بزرگان دین، اولیاء اللہ، صالحین، ذاکرین۔ یہ جناب جب مصلی پر، جائے نماز پر تشریف لے جاتے تو کیا ان کی کیفیت ہوتی؟ جب مصلی پر تشریف لے جاتے تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب تک آپ مصلی پہ نہیں جاتے چہرے کا ایک رنگ رہتا ہے، لیکن مصلی پہ جاتے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ تم کو نہیں معلوم، میں کسی بندے کے سامنے، خدا کے سامنے ٹھہرا ہوں تو ظاہر خدا کی ہیبت مجھ پر طاری ہونا چاہیے، خدا کا خوف مجھ پر طاری ہونا چاہیے، میرا رنگ بدلنا چاہیے۔ اس خدا کی ہیبت سے میرا رنگ بدل جاتا ہے، میرا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے۔ اور پھر خاتم الخلفاء کرم اللہ وجہ الکریم، جن کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ کہا جاتا ہے، جن کو مولا کائنات کہا جاتا ہے، ان کی بھی نماز کا طریقہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ تکبیر تحریمہ باندھتے، عمل خیر کے لیے ٹھہرتے، تو ایسے گم ہو جاتے کہ اطراف کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ کسی نے پوچھا کہ اتنا ڈوب کر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا خیال ادھر ادھر گھومتا نہیں، جاتا نہیں؟ تو کہا کہ جب تک میں اپنے خدا کا دیدار نہیں کر لیتا میں رکعت نہیں مانتا۔ دیدار خداوندی، جلوہ خداوندی، انوار خداوندی، جی یہ ایسی نعمتیں ہیں جس کو پانے کے لیے بزرگان دین نے اپنی 40 سال کی راتوں کو دن بنا دیا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ، آپ کے خادم، یہ روایت کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، خدا کہ وہ ہمارے دل پہ بھی لکھی جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ کو 40 سال تک وضو کروانے کی خدمت کی سعادت پائی۔ خادم بھی ہوتے تو ایسے خادم ہوتے تھے، ایسی خدمت کرتے تھے، ایسی خدمت تو آج کوئی بیٹا اپنے باپ کی بھی نہیں کر رہا ہے۔ خادم ہو تو کیسا خادم ہو، نوکر ہو تو کیسا نوکر، وفادار نوکر ہو۔ اس لیے کہا گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ جب ایک آدمی کا نوکر وفادار ہوتا ہے تو سرکار دو عالم کا نوکر کبھی بے وفا نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم سے وفاداری کرنا ہے، آپ کی سنتوں سے وفاداری کرنا ہے، آپ کے راستے سے وفاداری کرنا ہے، آپ کے صحابہ سے وفاداری کرنا ہے، آپ کے اہل بیت سے وفاداری کرنا ہے۔ یہی وفاداری پہ ملتا ہے دیدار کا انعام۔ اسی وفاداری کا صلہ ہے جلوہ خداوندی، اعبد اللہ کانک تراہ۔ اور جب نہیں دیکھ رہا ہے تو کم از کم یہ سمجھ لے کہ بندے خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر پروردگار فرماتے جب تم دیکھ رہے ہو تو پھر تمہارے اس دیکھنے کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ دنیا دیکھ رہی ہے نہیں دیکھ رہی، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی نظر میں ہو تو گویا اللہ کو حاضر و ناظر سمجھنے کا جو عقیدہ ہے مسلمانوں کے سامنے قائم رہے۔ جب اللہ حاضر و ناظر ہے تو پھر کوئی جھوٹ بولے گا؟ اللہ حاضر و ناظر ہے تو کسی کا مال ڈبائے گا؟
اللہ حاضر و ناظر ہے تو کسی کو قتل کرے گا؟ اللہ حاضر و ناظر ہے تو جھوٹی گواہی دے گا؟ اللہ حاضر و ناظر ہے یہ اس کا عقیدہ جم گیا تو پھر آپس میں جھگڑے ہوں گے، خزی ہوں گے، پڑوسی سے لڑے گا۔ عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو حاضر و ناظر نہیں سمجھا ہے، ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں اس بات کہ ہم نے اللہ کو حاضر و ناظر نہیں سمجھا۔ اگر سمجھتے ہوتے تو پھر یہ جھگڑے کیوں ہوتے، یہ مسائل کیوں پیدا ہوتے؟ تو بزرگ کب بنتا ہے؟ جب نظر میں طاقت و قوت پیدا ہو، جب نظر میں تقوی پیدا ہوتا ہے، جب نظر میں اتقا پیدا ہوتا ہے۔ غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، دنیا پڑھتی تو ہے لیکن یہ امام النقا کب بنے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ؟ امام التقا کس کو کہتے ہیں؟ یہ تقا کیا ہے، نقا کیا ہے؟ کبھی جاننے کی کوشش کیا آپ نے؟ عزیزان محترم، پڑھنے کے ساتھ ساتھ جاننے کی بھی کوشش کی۔ اگر پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت میں جان جائیں گے تو پھر واقعی غلام غوث اعظم بن جائیں گے، واقعی غلام خواجہ بن جائیں گے۔ بولنے سے کوئی غلام نہیں ہوتا، غلام تو وہ ہے جو 40 سال وضو کا لوٹا لے کر عشاء کی نماز میں ٹھہرا ہوا ہے وقت ہونے سے پہلے، اور ہم جس مقام پر پہنچنے والے آدھے راستے میں نہیں پہنچتے ہوتے، فون پہ کہتے ہیں کہ بھائی اب زبان میں تاثیر کہاں سے آئے، نظر میں تاثیر کہاں سے آئے، کلام میں تاثیر کہاں سے آئے؟ گفتگو میں صداقت ہی نہیں ہے، گفتگو میں سلاست و فصاحت ہی نہیں ہے، گفتگو میں وہ نہیں ہے جسے تقا کہا جاتا ہے، جملوں میں وہ نہیں ہے جسے نقا کہا جاتا ہے۔ آخر یہ تقا کیا ہے؟ آخر یہ نقا کیا ہے؟ آخر یہ متقی کیا ہے؟ آخر یہ تقی کیا ہے؟ آخر یہ تقوی کیا ہے؟ آخر یہ ہدی للمتقین کیا ہے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ جب تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ ہم قرآن نہ پڑھیں، قرآن نہ سیکھیں، حضور پاک کے ارشاد پر عمل کرنا ہے، حضور پاک کی آنکھوں کو نور پہنچانا، تو پھر ہمیں حضور پاک علیہ السلام کا سچا غلام بن جانا پڑے گا۔ پروردگار عالم جل جلالہ و عم نوالہ ہماری آنکھوں کو نور عطا فرمائے، جس سے ہم نور خداوندی کو دیکھ سکیں، نور کتاب اللہ کو دیکھ سکیں، نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔